بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک انسانوں نے اپنے مد مقابل کو شکست دینے کے لیے 3 محاذوں پر جنگ کی ہے: عسکری، معاشی اور معاشرتی۔ عموماً جنگوں یا دشمنیوں کا آغاز ایک دوسرے کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے سے کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا جس کے نتیجے میں دشمن کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے۔ کھڑی فصلوں کو آگ لگانے، قافلے لوٹنے اور دکانیں جلانے سے بھی گریز نہ کیا جاتا تھا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ آلو کی کاشت کا رواج دراصل جنگوں میں فصلوں کو اجڑنے سے بچانے کے لیے عام ہوا۔ آلو دراصل زیر زمین اگتا ہے اور علاقے رونتی ہوئی افواج کے پاس کبھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ زمین کھود کر فصل کو تلف کریں۔ آلو اور جنگوں میں قحط سالی سے بچنے کا تعلق 17ویں صدی میں آئرلینڈ کی طویل جنگوں میں واضح ہوا، جب وہ قوم صرف اسی آلو کی فصل کی وجہ سے مدتوں اپنے مد مقابل افواج سے لڑتی رہی۔ ان دنوں آئرلینڈ کا ایک شخص اوسطاً 10 آلو کھا جاتا تھا اور اپنے مویشیوں کو بھی آلو کھلاتا تھا، جن سے وہ دودھ اور گوشت حاصل کرتا تھا۔ ہسپانوی جب کولمبس کی سربراہی میں جنوبی امریکہ پہنچے تو انہیں یہ آلو بہت مرغوب لگا اور وہ اسے اپنے ساتھ اسپین لیتے آئے۔ فریڈرک اعظم نے اسے دیکھا اور اس کے زیر زمین ہونے کو ایک نعمت قرار دیتے ہوئے کہا اسے جنگوں میں فصلوں کی تباہی سے بچنے کے لیے وسیع پیمانے پر کاشت کیا جائے۔ جنگوں میں معاشی تباہی سے بچنے کے لیے زیر زمین بڑے بڑے غلے کے گودام بنائے جاتے تھے تاکہ ان کی خوراک کے ذخیرے حملہ آور افواج کی نگاہوں سے بچے رہیں۔ تجارتی راستوں کو روکنا، ناکہ بندی کرنا، یہ سب کچھ معاشی مقاطعے کا ایک حصہ رہا ہے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جنگی حکمت عملی یہی تھی کہ کفار مکہ کے ان قافلوں کا راستہ روکا جائے جو شام کی سمت تجارت کے لیے جاتے تھے۔ معاشی تباہی یا مقاطعے کے ساتھ ساتھ معاشرتی بائیکاٹ بھی انسانوں کے قدیم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ جب انسان قبائلی زندگی گزارتا تھا تو کسی ایک فرد سے لے کر پورے قبیلے تک کی سزا کے طور پر ان کی معاشرتی ناکہ بندی کر دی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں اسے حقہ پانی بند کرنا کہتے ہیں۔ اگر کسی فرد کو قبیلہ بدری کا حکم صادر کیا جاتا تو پھر اس کے لیے اپنے علاقے میں رہنا دشوار ہو جاتا، اس لیے کہ اس سے کوئی دوسرا قبیلہ تعلقات رکھتا تو وہ دراصل بائیکاٹ کا حکم دینے والے قبیلے کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لے رہا ہوتا۔ بلوچستان کے قبائلی معاشرے میں اس طرح کے واقعات ابھی کل کی تاریخ ہیں۔ آپ کو پنجاب اور سندھ میں لاتعداد ایسے بلوچ خاندان ملیں گے جنہیں ان کے قبیلوں نے اپنے علاقوں سے نکالا تھا اور وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ دشمنی کے خلاف دونوں حربے یعنی معاشی اور معاشرتی ناکہ بندی سے اگر معاملہ حل نہ ہو تو پھر تلواریں سونت لی جاتی اور میدان میں نکل کر ایک دوسرے سے جنگ کی جاتی۔ یہی ترتیب آپ کو تاریخ کی تمام جنگوں میں نظر آتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب بھی یہی ہے، جس کا ایک باب شعب ابی طالب کے ابتدا کے 2.5 سال ہیں، جب مکہ کے تمام سرداروں نے پورے بنی ہاشم قبیلے کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر دیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقاطعے سے خالصتاً اللہ کی مدد اور نصرت سے باہر آئے تھے۔ افغانستان میں طالبان کے حوالے سے پہلی دفعہ یہ ترتیب الٹائی گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ ترتیب الٹی نہ ہو بلکہ موجودہ سماجی و معاشی مقاطعہ ایک نئی جنگ کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو۔ طالبان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اکتوبر 2001 میں پوری دنیا اپنی تمام عسکری قوت کے ساتھ ان پر چڑھ دوڑی۔ انہیں بظاہر فوری طور پر فتح نظر آئی جس نے ہر عملہ آور قوت کو ایک کامیابی کے غرور میں مبتلا کر دیا۔ شروع میں امریکہ سمیت 48 ملک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے افغانستان سے طالبان کے وجود کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ علاقے میں سے اپنے حامی تلاش کیے گئے، انہیں مضبوط بنایا گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ طالبان کا جال ایسا پھیلا کہ اس میں امریکہ اور اس کے اتحادی پھنس کر رہ گئے اور کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہ آیا تو مذاکرات کی میز پر آ بیٹھے اور باعزت رخصت ہو گئے۔ طالبان واپس برسر اقتدار آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی ابتدا ہی میں عسکری طور پر کیوں افغانستان میں داخل ہوئے تھے؟ کیا صرف معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ سے طالبان پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا؟
امریکہ اور عالمی برادری یہ حربے آزما چکی تھی۔ 1996 سے 2001 تک طالبان کی حکومت کو کسی بڑی عالمی طاقت اور یورپی ممالک نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ تسلیم کرنے والے صرف پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تھے۔ طالبان نے دنیا بھر کے ممالک کے معاشرتی بائیکاٹ کے باوجود حکومت چلا کر دکھائی، اور وہ بھی ایسی کہ ان کے دور میں انصاف اور امن عامہ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے وہاں تھوڑی بہت مدد دیتے تھے، لیکن وہ بھی بے دلی کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ 2000 میں جب وہاں شدید قحط سالی تھی تو مارچ 2001 کو بامیان میں بدھ کے مجسموں کی تباہی کا بہانہ بنا کر اقوام متحدہ کے دفاتر بھی بند کر دیے گئے۔ یونیسیف کی بیکریاں جو روٹی دیتی تھیں بند ہو گئیں۔ پاکستان سے الرشید ٹرسٹ نے ہزاروں تندور افغانستان میں کھولے اور روٹی کی قلت نہ ہونے دی۔ یہی وجہ ہے کہ 11 ستمبر کے بعد الرشید ٹرسٹ ان چند تنظیموں میں سے تھا جس پر سب سے پہلے پابندی لگائی گئی۔ اس قحط سالی کے باوجود طالبان حکومت 7 ماہ بعد بھی قائم تھی، اور اب عالمی طاقتوں کے پاس اور کوئی راستہ باقی نہ تھا کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن اب 20 سال بعد 3000 ارب ڈالر پھونکنے کے باوجود فوجی سطح پر بھی ذلت آمیز شکست ہو گئی۔ پہیا پھر سے الٹا گھمایا جا رہا ہے، یعنی وہ تمام ممالک یا قوتیں جو میدان جنگ میں شکست کھا چکی ہیں اب سفارتی اور معاشی بائیکاٹ کا ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ اس ہتھیار کے استعمال کی باتیں فروری 2020 سے شروع کر دی گئی تھیں۔ دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا عام کر دیا گیا تھا کہ طالبان تنہا یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے۔ امریکہ نے 20 سالوں میں افغانستان کو بہت بدل دیا ہے۔ اب افغان پہلے جیسے نہیں رہے، اب یہ انٹرنیٹ کے عادی لوگ ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امریکہ نکلا تو سب سے پہلے یہی انٹرنیٹ کے عادی لوگ ہی ایئرپورٹ کی جانب بھاگے، امریکیوں کے ساتھ ہی ملک چھوڑ گئے۔ امریکی تبدیلی کی سب سے بڑی علامت 3 لاکھ فوج تھی جو کاغذ کے بنے ہوئے پتلوں کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ 3 لاکھ عظیم فوجی اربوں ڈالر کا اسلحہ طالبان کے حوالے کر کے ہتھیار ڈال گئے۔ اب پیچھے رہ گئے طالبان اور ان کی افغان قوم، جنہیں لڑنا بھی آتا ہے اور جنہیں معاشی بائیکاٹ کا بھی تجربہ ہے اور معاشرتی مقاطعے کا اندازہ بھی۔ طالبان جو تازہ عسکری جنگ جیتے ہوئے ہیں، اب یہ معاشی اور معاشرتی مقاطعہ بھی جیت جائیں گے۔ اللہ اگر انہیں تعداد اور قوت میں کم ہونے پر بدر کی طرح فتح یاب کروا سکتا ہے تو اس عالمی شعب ابی طالب سے بھی ضرور نکالے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن روز حشر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان اپنے لیے جواب سوچ لیں کہ جب انہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا کہ جب 4 کروڑ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا تو غلے کے گوداموں اور عیش و عشرت کے سامان کے باوجود تم ان عالمی طاقتوں کی صف میں معاشی بائیکاٹ کرنے کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔